اور دوسرا اعتراض جو قربانی پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی رفاہی کام میں یا کسی غریب کی کام میں اس کی مدد کی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قربانی کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور غریب کی مدد کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا پورا سسٹم اسلام میں موجود ہے اور ہر مالدار پر اسلام نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے کہ سال میں کچھ مخصوص حصہ اپنے مال میں سے غریبوں میں تقسیم کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ پورا سسٹم موجود ہے اور ہر طرح کے مال پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کو جو ہے فرض کے درجے میں رکھا ہے۔ اسلام نے جتنی اہمیت غریب کی مدد کرنے کو کہا ہے اور انسان سے ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ قربانی میں بہت سارے فوائد ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے قربانی کے اندر جب قربانی کا جب موسم آتا ہے تو پورے سال جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں قربانی کے موقع پر جانور بیچتے ہیں تو ان کو منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چارہ وغیرہ جو بیچتے ہیں وہ قربانی کے موقع پر چارہ بیچتے ہیں، بلکہ پورے سال بھی چارہ بیچتے ہیں جانوروں کے لیے، قربانی کے موقع پر زیادہ بکتا ہے ان کا، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب قربانی ہوتی ہے تو قصائی لوگ قربانی کرنے پر اجرت لیتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی کھال جو ہے جانور کی جو کھال ہے اس سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ چمڑا بنتا ہے، اس کھال کا چمڑے سے جیکٹیں بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں۔ آگرہ اور کانپور میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کھالیں کتنی آتی ہیں، کتنا جانور ہندوستان میں ذبح ہوتا ہے اور کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں اس کا بزنس ہوتا ہے اور ملک کی اکنامی کو بڑھانے اور گھٹانے میں اس بزنس کا بڑا ہاتھ ہے۔ جس طرح گوشت کا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہندوستان کی اکنامی کو پہنچتا ہے، اسی طرح جو کھال ہے اس کھال سے بھی جو ہے ملک کی اکنامی کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اس سے بڑا لاکھوں اور کروڑوں میں بزنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک بات اور دھیان رکھیں کہ جہاں قربانی میں اتنے سارے فائدے ہیں اور اتنے لوگوں کی سے مدد ہو رہی ہے تو قربانی کا جو گوشت ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا گوشت آپ خود کھائیں اور باقی گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے سال گوشت نہیں ملتا وہ بھی ان دنوں میں گوشت کھا لیتے ہیں، اس میں بھی غریب کی مدد ہے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو میں نے فائدہ آپ کے سامنے گنا دیا ہے کتنا فائدہ ہے، اور اس کا مذہبی فائدہ الگ ہے جو علماء بیان کر رہے ہیں، بے شمار احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے اور علماء اس کو قربانی کے دنوں میں بیان کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی فائدے بھی میں نے آپ کو گنا دیے اور انگنت اس کے فائدے اور ہیں، بلکہ جانور کی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ہر کسی نہ کسی کام میں ضرور آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ یہ دھیان دیں کہ کسی رفاہی کام میں خرچ کیا جائے، کرنا چاہیے، اس سے منع نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اسی قربانی کے پیسے سے کسی ایک فیلڈ میں لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک ہاسپٹل بنا دیتے ہیں جس میں لوگ علاج کرائیں گے، تو صرف یہ ایک فیلڈ کو فائدہ ہوگا، یعنی جو لوگ بیمار ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن قربانی کے عمل سے کتنی فیلڈ میں فائدہ ہو رہا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا، اور یہ اعتراض بظاہر بات ہے، یہ اعتراض بھی یہ کہ اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔